میں ہوں سید ندیم جعفری، پروگرام مظلوم کی آواز ٹی وی 99 پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک مظلوم عورت ہمارے پاس بشرا عظمت آئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جھوٹی FIR کرائی گئی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان پہ کیا ظلم ہوا، کیا واقعہ ہی ہمارے پروگرام مظلوم کی آواز میں وہ مظلوم ہیں کہ نہیں۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی 336/21 آپ کے بیٹے کے اوپر FIR ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 20 تاریخ کو آپ کے بیٹے نے وقوع کیا اور 21 کو FIR ہوئی ہے۔ 20 تاریخ کو آپ کا بیٹا کدھر تھا؟ سر میرا بیٹا گھر پہ تھا 19 تاریخ کو، گاڑی سے آیا تھا 19 تاریخ کو، اور انہوں نے جو سعدیہ رضوان وغیرہ اور اس کے ساتھ جو راشدہ تبسم، یہ سارے لوگ آ کے انہوں نے گھر پہ حملہ کر دیا، انہوں نے مارا پیٹا سب کو اور دھمکیاں دی۔ اور اس کے علاوہ یہ جیسے ہی نا میں نے 15 پہ کال کی ہے ان کو، کہ میں نے 3-4 دفعہ کال کی ہے، پھر پولیس آئی ہے، پولیس میرے بیٹے کو اور رضوان غفار کو پکڑ کے لے گئی ہے تھانہ بی ڈویژن میں جا کے 19 تاریخ کو جب تھانہ بی ڈویژن گئے ہیں تو انہوں نے رضوان غفار کو چھوڑ دیا، اور میرا بیٹا 19 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک تھانے میں موجود تھا۔ نہیں، یہ رضوان کو چھوڑ دیا پولیس نے، جبکہ 15 پہ کال آپ نے کی۔ آپ کا بیٹا اتنے دن کیسے ادھر رہا؟ سر یہ تو آپ پولیس سے پوچھیں نا۔ اچھا، FIR میں ہے کہ 20 تاریخ کو یہ وقوع ہوا، آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے 15 پہ کال کی، 19 تاریخ کو آپ کا بیٹا اریسٹ ہو گیا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ 20 کو آپ کا بیٹا حوالات میں ہونا چاہیے تھا، یہ وقوع کیسے ہے؟ سر یہ تو تھانہ بی ڈویژن والے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے واقعہ ہوا ہے، کیونکہ وہ تو 19 سے لے کے اور 25 تاریخ تک وہ ادھر ہی تھا، 19 21 22 20 تک بھی وہ اندر ہی تھا تھانے میں۔ 15 پہ کال کی، ہاں جی، پولیس آپ کے بیٹے کو پکڑ کے لے گئی، ہاں جی، آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا 19 کو پکڑا گیا، ہاں جی، 20 کا وقوع ہے، 20 کو آپ کا بیٹا حوالات میں ہے، تو 20 کے وقوع کے بعد 21 کو جب FIR ہوئی تو آپ کا بیٹا اس وقت کہاں تھا؟ سر یہ تھانے میں موجود تھا، یہ پولیس بتا سکتی ہے صحیح کہ وہ کہاں موجود تھا۔ اس کا جواب پولیس کے پاس موجود تھا، وہ کیسے چلا گیا باہر وقوع کرنے کے لیے، بچی سے زیادتی کرنے کے لیے، وہ کیسے چلا گیا؟ سر اس کا جواب پولیس ہی صحیح دے سکتی ہے کہ وہ کیسے گیا۔ اچھا، آپ کی تفتیش کس افسر کے پاس تھی؟ سر TSI ہے عمر فاروق کے پاس، وہ میرٹ پہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میرٹ پہ ہی کر رہا تھا، لیکن اس نے اس کو بھی نکلوا دیا۔ نہیں، کیا وہ سیاستدان ہیں جو سعدیہ بی بی ہے، MP ہے، MNA ہے، کیا ہے وہ؟ سر پتہ نہیں، کوئی فون کرواتی ہے کسی سے، اور وہ کبھی کسی کو کبھی کچھ، بس سر وہ ڈھیر لگا دی اس نے اپلیکیشن کے اور یہ FIR کے۔ اچھا، آپ کے اوپر کتنی FIR ہے اب تک وہ کروا چکی ہے؟ سر ایک ہی ہے۔ ایک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈھیروں لگا دی ہیں۔ سر اپلیکیشن بہت ہے۔ اپلیکیشن کتنی دی ہیں؟ سر اپلیکیشن ایک اس نے یہ دی تھی، ایک میرے کامران اندر ہی تھا، اس نے موٹر سائیکل کی بھی دے دی تھی، اور دوسرے میرے بھانجے کے اوپر بھی دے دی تھی، التمش کے اوپر، اور اس کے علاوہ سر اور بھی تھی۔ اچھا، آپ کی اصل سعدیہ بی بی سے رشتہ داری کیا ہے؟ سر وہ میری سگی بہن ہے، چھوٹی سکی بہن ہے۔ سگی بہن ہے۔ تو سکی بہن کی بیٹی سے آپ کا بیٹا زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سر ہم لوگ عزت دار ہیں، وہ میری بیٹیوں کی طرح بیٹی ہے، بلکہ سر ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بلیک میلر ہے، بہن میری بلیک میلر، بچی کو آگے کر کے وہ سب کچھ کروا رہی ہے اس کے ساتھ۔ بچی کی عمر کتنی ہے؟ سر 12 سے 13 سال ہے۔ کون سی کلاس میں بچی پڑھتی ہے؟ سر بچی پڑھتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ سر نہیں، وہ بچی نہیں پڑھتی، اسکول جاتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ؟ وہ معذور ہے، اس وجہ سے اس کی ماں نہیں بھیجتی اس کو۔ اچھا، وہ مطلب کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بچی نارمل نہیں ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، معذور ہے۔ ہاں جی، 12-13 سال اس کی عمر ہے۔ بالکل۔ آپ کی تفتیش کس انسپیکٹر نے کی؟ عمر فاروق صاحب۔ عمر فاروق صاحب۔ ہاں جی۔ آپ نے بھی بولا کہ عمر فاروق صاحب میرٹ پہ کام کر رہے تھے، ہاں جی، آپ مطمئن تھے، ہاں جی۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا آپ کے لیے؟ سر اس نے اس کو ڈسمس کروا دیا، سعدیہ بی بی نے ڈسمس کروا دیا؟ ہاں جی۔ کیا وہ آپ کے علاقے کی MP ہے، MNA ہے، کیا ہے وہ؟ سر وہ لاہور کسی سے ہے، وہ فون کرواتی ہے، اسی پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس کا کریکٹر کیسا ہے سعدیہ بی بی کا؟
सर करैक्टर के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, ये सब कुछ आपकी लोग बहन है, जानते देखें हैं। आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। सर करैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। और सर ये 2 नंबरी कर रही है सारी, अच्छा, जो कुछ भी कर रही है है। आपकी ये 2 सर नंबरी ये जायदाद की खातर सारा कुछ कर रही है। आपका कोई जायदाद का मामला क्यों हाँ चल जी, रहा है? हाँ जी चल रहा है। तो उसकी वजह से आपको ब्लैकमेल कर रही है? बिल्कुल सर। आपका ऐसे ही कहना है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, 19 तारीख को 15 पे कॉल की, हाँ जी, पुलिस ने पकड़ा, हाँ जी, हवालात पुलिस में ने बंद कर पकड़ा। दिया। हाँ जी, सादिया बीबी का शोहर उस्मान भी साथ था। हाँ जी, उसको छोड़ दिया था सर, उसने 2 घंटे के अंदर अंदर उसे छुड़वा लिया था। अच्छा, वो सादिया बीबी अपने शोहर को ले गई, हाँ जी, ठीक है। अब क्या बेटा हवालात में रहा? हाँ जी बिल्कुल जी। तो 20 तारीख को वो कहते हैं कि ये वकूआ हुआ है बच्ची के साथ, हाँ जी, आपका कहना है कि हवालात में है? हाँ जी हवालात में था सर। चेक करवा लें आप, ये कैसे चेक करवा लें? ये थाने बी डिवीजन के वो कैमरे लगे हुए सर, उधर चेक करवाए कि मेरा बेटा कब से 19 तारीख से 25 तारीख तक कहाँ था। ये तो जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मजलूम की आवाज़। बुशरा अजमत हमारे साथ उगाड़ा में आई हैं, फैसलाबाद हमारे स्टूडियो में। उनका कहना है कि मेरे बच्चे के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। मेरी सकी बहन है, जायदाद के कुछ मामलात हैं हमारे, उसको लेके मेरे बेटे के ऊपर झूठी FIR कराई है। लड़ाई हुई थी लेकिन हथापाई। बुशरा अजमत कह रही हैं कि मेरे बेटे को पुलिस रजवान के साथ 15 थाना B डिवीज़न ले गई। रजवान को कुछ टाइम के बाद उसकी बीवी सादिया आकर ले गई और आज तक मेरा बेटा घर नहीं आया। क्या हमारा कानून, हमारा वज़ीर आला, IG पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, क्या यही बात है कि हमारा कानून आज भी अंधा है? खान साहब, एक मजलूम माँ आकर बैठी है TV 99 पे मजलूम की आवाज़ में। क्या आप अपनी आंखें खोलें, कानों से सुने कि आपकी पुलिस आज भी वही जुल्म और ज्यादती करती है जिसका आपने नारा लगाया था कि मैं तब्दीली लाऊंगा पुलिस में। मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। खान साहब, इस मजलूम माँ की आवाज सुने। अगर इनका बच्चा बेगुनाह है तो ये माँ खुद कहती है कि मेरे बच्चे को जो कानून के मुताबिक सजा बनती है वो दें। अगर इनका बच्चा बेगुनाह है, 15 की कॉल मौजूद है, कानून है कि आज भी हम 15 का रिकॉर्ड ले सकते हैं। मैं वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब सलमान बरदार साहब से अपील करूंगा कि अगर वाकई ही ये मजलूम माँ है तो इसकी आवाज़ सुने और इसके बच्चे को इंसाफ दे। रुबीना जावेद हमारे साथ आई हैं। इनका कहना है कि मेरे बेटे के साथ ज्यादती हो रही है, जबकि मेरे बेटे का इस वकूए के साथ दूर दूर तल्लुक नहीं है। आए इनसे ही पूछते हैं कि इनका कहना क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आपके बेटे के ऊपर ये 380 मुकदमा नंबर 511 376 का एक पर्चा हुआ है जी। क्या कहना है आपका अपने बेटे के बारे में? मेरा बेटा तो जिस दिन जब हुआ, मेरा बेटा उस दिन घर में नहीं था। वो गाड़ी लोड करवाने किसी दूसरे शहर में गया हुआ था। ये औरत झूठ बोल रही है, हमें ब्लैकमेल कर रही है। मेरा बच्चा बेकसूर है, ये हसन वो भी उसको मुलव्वस साथ कर रही है। सारा झूठ है इसका सारा। मेरा बेटा बेकसूर है, हमें ये 2-3 साल से तंग कर रहे हैं ये लोग। बच्चे क्यों तंग कर रहे हैं? पता नहीं क्या मसला इनका, क्या मसला है। जायदाद का मसला, कभी कहती है मुझे 10 लाख रुपया दे दो, कभी कहती है मुझे जायदाद, मैंने इनका मकान लेना, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती है। जबकि इसके बच्चे मेरे घर में ही रहे, मेरे घर में ही पले। मैंने इन बच्चों को मैंने अपने बच्चों को खाना नहीं देना, उनके लिए चीज रखनी निकाल के इसके बच्चों को दे दूं। कोई इसको जरूरत किसी चीज की पड़नी, इसने मेरे पास आना, यही जिसने साथ गए जो किया है, मेरे पास आना कि बाजी मेरे पास आज खाने को कुछ नहीं है, मुझे दे दो। मैंने कभी पैसे दे देना, कभी कुछ दे देना, हत्ता कि मैंने इसको हर तरह से सपोर्ट किया है। लेकिन इस औरत ने जरा सा भी एहसान इसने मेरा जलाया। इसने ऐसे किया जैसे पता नहीं कभी किसी को, मैं तो कहती किसी के साथ इंसान नेकी करे ही ना, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो जो कोई मर्जी है। उसने मेरी नेकियों का बदला आज मुझे ये दिया कि हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा बच्चा कभी हम कहीं छुपाते हैं, कभी कहीं छुपाते हैं, हालांकि मेरा बच्चा बिल्कुल बेगुनाह है। मैं पूरा महीना अपनी बहन के पास उकाड़ा यहाँ फैसलाबाद में रह के गई। सिर्फ इसकी बातों से कभी उठता है, हमें गालियां निकालता है, कभी कहता है कि मैंने इनको कत्ल कर देना, मैंने इनको गोली मार देनी, मैंने इनका सिर ले लेना, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। हमें इसने तंग करके रखा। मैं इसकी टेंशन से मैं बीमार हो रहा हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। मैं अपने बच्चों को छुपाती फिर रही हूँ इस आदमी से।
जो रजवान नामी आदमी है? जी, जो रजवान नामी, उसकी बीवी ने मैंने हक तंग किया, पहले पर्चा दिया उसने कि क्या कहते हैं जी, इसने ये ऐसे ऐसे करके इसने मेरी दीवार फैला के हमारे घर आया, इसने मेरी इज्जत को छेड़ा। बाद में इसने दूसरी दफा, उस दिन अपने जमानत करवा के ले गए, दूसरी दिन इसने ये इल्जाम लगा दिया कि ये वो कामरान के साथ मुलव्वस है, इन्होंने ये किया, वो पर्चा दिया। फिर इसने वीडियो अपलोड कर दी कि इसने साथ मिलकर ज्यादती की है, कामरान ने, इसने और हसन ने। बल्कि 3 दोस्त हैं ये, कामरान, हसन और फैसल जी। सादिया बीबी का कहना, कामरान कजन भी है ना, चाचा का बेटा भी, कामरान और फैसल कजन भी हैं जी, कजन। हसन क्या लगता है इनका? हसन हमारी गली मोहल्लेदार है। अच्छा, दोस्त है इनका? दोस्त है। बल्कि सादिया बीबी का कहना है कि पहले उसने कहा कि ये कामरान ने ज्यादती की है जी, अब उसका कहना है कि इन तीनों ने मिलके की है। दोनों FIR मुख्तलिफ हैं जी। अब क्या कहती है कि आप आपका देखें ना, बेटा, आप खुद पर्चों से देखें जरा, जो उसने FI करवाई है, पहले कुछ बताती है, बाद में कुछ बताती है, उसकी तो जुबान ही एक नहीं है। आप तो खुद देखें ना जरा। पुलिस अब थाने में गया, आपके ऊपर पता नहीं उसकी स्पोर्ट किसी, पता नहीं लाहौर से किसी को फोन करवाती है, पुलिस से जाओ तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर से फोन आ जाता है, हमें अपनी बदियों खतरा है, ये कहते हैं जी। आपने बात सुनी बाजी की कि वो कहती है, मैं तो वज़ीर आज़म दरख्वास्त करती हूँ, मैं इस गुनाह में संजदात दिलवा दे हमारे। ये जरूरत ने मुझे, हमारे 2 साल हो गए इसने मैं दुखी किया हुआ, तंग किया हुआ इसे। हमने वज़ीर आज़म को इसलिए वोट नहीं दी थी कि वो ना गुनहगारों के साथ और मजलूम जब रोते रहे बैठे, इसलिए हमने वज़ीर आज़म को वोट नहीं दी थी। पता नहीं कौन उसे फोन करती, किससे फोन करवाती है, किससे नहीं करवाती। मैं तो यही कहते कि पूछे किससे फोन करवाती है, बस मेरी तो इतनी दरख्वास्त है, मेरे बच्चे की जान छोड़ दे। जी, आप एक मजलूम, इसने हमें दुखी किया हुआ, तंग किया हुआ इसने। आप एक मजलूम, आप हमारे मोहल्लेदारों से जाके पूछे, मैंने कभी इनके साथ किसी चीज में कमी नहीं की। बेशक हमारे मोहल्लेदारों से जाके पूछ ले, वो आपको खुद बता देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। ये जो इल्जाम लगा रही है वो, अगर हमारे बच्चे गलत है तो इनको सजा दे, अगर नहीं गलत तो हमारे बच्चों को बरी करे। जी, आप एक मजलूम माँ की आवाज सुन रहे थे, आंसू ऐसे ही नहीं निकलते। मैं देख रहा था कि तमाम के तमाम अल्फाज इस माँ के दिल के टुकड़े बनकर जबान पे आ गए कि उसके बच्चे के साथ जुल्म, ज्यादती, एक अपने ही लोग जो रिश्तेदार जिनको बचपन से लेकर अब तक, और अब उनके बच्चों को ये खुद पालती हैं, संभालती हैं, उनके खर्चे उठाती हैं, आज वो जायदाद के कुछ मामले को लेके इनको ब्लैकमेल कर रही है। वो कह रही है कि इमरान खान साहब, हमने वोट आपको इसलिए नहीं दिया कि हमारे बच्चों के साथ ही जुल्म हो, ज्यादती हो। आए, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बरदार साहब और IG पंजाब साहब, आपसे अपील करता हूँ कि इस माँ के बहते आंसुओं को देखें। क्या इनमें कोई हकीकत है? क्या अपने बेटे को बचा रही हैं? आंसू हर चीज बचा देते हैं, आंसू हर चीज बता देते हैं। आए, मैं हुकूमत पाकिस्तान और अपनी आला अदलिया और अपनी आला एजेंसियों से अपील करता हूं कि इन बहते आंसुओं को देखें कि इनमें हकीकत है। अगर कहीं भी मेरी आला अदलिया, मेरी हुकूमत पाकिस्तान, IG साहब, आपके तो बड़े बड़े दावे थे, आज गौर से देखिएगा इस माँ के आंसुओं को। इनमें अगर आपको हकीकत नजर आए तो खुदारा मैं ये कहूँगा कि पुलिस गर्दी बंद करें और अपनी पुलिस को ठीक करें। मजलूम लोगों पे जुल्म, क्या है वो औरत, लाहौर से फोन आती हैं, कौन है लाहौर में, आए सामने, आके मेरे साथ स्टूडियो में बैठ के बात करें, क्या है उसका रिश्ता उस औरत के साथ, क्यों इन गरीबों को सताती है। इस माँ के आंसुओं ने मेरा तो सीना छन्नी कर दिया। IG साहब, देखें इस माँ के आंसुओं को, ख्याल करें। इनमें अगर आपको एक भी हकीकत नजर आए तो इनके बेटों को मेरिट पे बरी करें। अगर इन आंसुओं में आपको हकीकत नजर नहीं आती तो मैं अपने प्रोग्राम में बैठ के कहता हूं कि इनको सूली चढ़ा दें,
ایک 13 سال کی بچی جو نارمل بھی نہیں ہے، وہ خدارا پولیس والوں ظلم بند کرو. ایک نارمل بچی ہو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک اب نارمل بچی کو ہماری تو قرآن و حدیث بھی اجازت نہیں دیتی. خدارا ان ماؤں پہ ظلم ڈھانا بند کرو. تکلیف بچوں کو دیتے ہیں، ظلم ماں پہ ہوتا ہے. میں پھر کہوں گا کہ اس ماں کے آنسوؤں کو دیکھیں، ان میں اگر آپ کو حقیقت نظر آتی ہے، عمران خان صاحب، عثمان بزدار صاحب، آئی جی پنجاب صاحب، تو اس ماں کو انصاف دلائیں. اگر آپ کو حقیقت نظر نہیں آتی تو ان بچوں کو سزا دیں. قانون بھی کوئی چیز ہے. میں آخر میں یہی کہوں گا، آئی جی صاحب آپ کے تو بڑے بڑے دعوے تھے، لیکن میں آپ سے معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کی پنجاب کی پولیس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آخر میں میرا ایک ہی نعرہ ہوگا کہ آئی جی صاحب خدارا پولیس گردی کو بند کرو. ایک غلام شبیر صاحب آئے ہیں، ایک مقدمہ ہے 380/21، 376، 511، 457، لیکن زنا کا، سہولت کاری کا. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بانجا کتنا ذمہ دار ہے اس میں. جی السلام علیکم غلام شبیر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فیصل جاوید آپ کا بانجا ہے، ان سے اوپر ایک زنا کی FIR ہوئی ہے، سہولت کاری کا ایک دفعہ لگی ہے. جی آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کا بانجا کتنا ذمہ دار ہے؟ سر ایسا ہے کہ یہ تینوں بچے بے قصور ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلی FIR اس نے کروائی نا اپنے اوپر سعدیہ نے، اس میں ہم نے بچوں کی پوری ضمانت کروائی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ضمانت کرا کے آئے ہیں. جو پرچہ کامران کے اوپر ہوا ہے زنا کا، اسی پرچے میں، اور اگر وہ پرچہ 1.5 ماہ پہلے کا ہوا ہے، اسی پرچے میں اس نے بعد میں نا اس پہ صورتحال بنا دی ہے. کس نے؟ پولیس والوں نے، سعدیہ کے کہنے پہ. سعدیہ کے کہنے پر جی. پولیس والوں نے سہولت کار بنا کے صورتحال بنا دی. فیصل اور حسن پہ بھی FIR کر دی. اس میں انوالو کر دیا ان دونوں کو. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو کیا واقعی آپ کا بانجا فیصل جی جی بے گناہ ہے؟ بالکل 100% بے گناہ ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں سر بے گناہ ہے. دعوے نہیں ہوتے، پروف کریں. سر پروف یہ ہے کہ یہ 2019 کا واقعہ ہے، جس میں کچھ لوگ بھی ڈاکومنٹس ہر چیز میرے پاس ہے. ملے نے صلح کرائی ہے، اس میں انہوں نے کس کی صلح کرائی ہے؟ یہ سعدیہ کے ساتھ اور رضوان کے ساتھ. کس کی؟ یہ فیصل کی اور آفتاب وغیرہ کی. اچھا. اس میں اس نے 20,000 روپیہ لیا ہے. اس نے کہا یہ میرا خرچہ ہوا ہے، یہ مجھے دے دے، اس کے بعد میں نا راضی نامہ کر لوں گی. اس کے بعد یہ پیسے لے کے چلے گئی ہیں لاہور. وہاں پہ تقریباً 1.5-2 سال رہے ہیں لاہور میں. اس کے بعد پھر یہ دونوں میاں بیوی اکاڑا میں آئے ہیں. انہوں نے نا جینا حرام کر رکھا ہے ساروں کا. مطلب کہ سعدیہ اور رضوان آپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا جینا حرام کر دیا. جی سر. کیا معاملہ کیا آپ کے ان لوگوں سر معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو پراپرٹی کا ایشو ہے. اس میں پراپرٹی کس کی ہے؟ پراپرٹی فیصل کی اور یہ رضوان کی، یہ کٹھی پراپرٹی ہے ان کی. اچھا، رضوان جو کہ مدعی ہے اس FIR کا، اس کی اور فیصل کی اکٹھی ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو وہ پراپرٹی کو لے کے آپ کا کہنا ہے کہ وہ جھوٹی FIR کرا رہا ہے. جی جی ایسے ہی ٹھیک ہے. ہاں جی. کہ میں یہ پراپرٹی چھین لوں. کیا آپ سے یہ سعدیہ بی بی یا رضوان وغیرہ لوگوں نے کچھ صلح کے لیے؟ سر ایسا ہے کہ ہم تھانہ میں گئے ہیں، تھانہ اکاڑا بی ڈویژن. تو SHO صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ نا صلح کی بات کر لیں کہ آپ کا گھر کا مسئلہ ہے ان کا. ٹھیک ہے. وہ نا 10-15 دن ایسی بات چلتی رہی صلح کی. وہ کہتے ہیں ہم 2-4 دن دے دیں، 2-4 دن دے دیں، ہم سوچنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اینڈ میں یہ ہوا کہ انہوں نے نا ہم سے ڈیمانڈ کی 10 لاکھ روپے کی. کس نے ڈیمانڈ کی آپ سے؟ سعدیہ نے. سعدیہ بی بی نے آپ سے، جو کہ بچی کی ماں ہے، جس کی بچی کے ساتھ اس کا کہنا ہے کہ ظلم ہو گیا. ظلم ہو گیا. اس نے اب اس ظلم کے بدلے میں آپ سے 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی. ڈیمانڈ اس صورت میں کی ہے کہ 5 لاکھ فیصل دیں اور 5 لاکھ روپیہ حسن آفتاب دیں. اچھا، 5 لاکھ روپیہ فیصل جاوید دے اور 5 لاکھ روپیہ آفتاب حسن، جسے حسن کہتے ہیں، وہ دے. تو آپ نے کیا بات آگے جواب دیا؟ آگے ہم نے کہا بھائی اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ ہم اتنے دے سکتے ہیں، ہم بے گناہ ہیں. اس کے بعد اسے 2-3 دن کے بعد نا اس پہ یوٹیوب پر بلا کے اس کے اوپر سے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر کے پھینک دی اس کے اوپر. یہ سعدیہ بی بی نے نے یوٹیوب پر کوئی ویڈیو بنا کر پھینک دی. بھیج دی. ہاں جی.
سر وہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ نا اپنا موقف چینج کر دیتی ہے، کبھی کسی جگہ کوئی بیان دے دیتی ہے، کبھی کسی جگہ کوئی بیان دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے۔ میری یہ اپیل ہے عمران خان صاحب کے آگے، جناب میڈم بشرا کے آگے اپیل ہے جو عمران خان کی مسز ہیں، اور پنجاب وزیر اعلیٰ جو ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی لیڈیز، آپ نے حقوق دیے ٹھیک ہے لیڈیز کو، مگر کوئی بھی اگر لیڈیز ایسے ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہے اس کی جانچ پڑتال کرے پہلے، اس کے بعد اس پہ کوئی ایشو اٹھایا کرے۔ جی غلام شبیر صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد کوئی بھی اہل حکام، پولیس یا اعلیٰ سیاستدان ایکشن لینے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے یا فیک بنائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور انہوں نے کچھ کاغذ لے کے آئیں آپ کو وہ کاغذ دکھاتے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، آئی جی انعام غنی صاحب، آپ خاص طور پہ ان کاغذوں کو غور سے دیکھیے گا کہ ان کاغذوں میں حقیقت کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ یہ ایف آئی آر ہے، آپ غور سے دیکھیے گا کہ اس ایف آئی آر میں صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ 19 تاریخ کو کامران کو لڑائی کے سلسلے میں 15 پولیس پکڑ کے تھانہ بی ڈویژن میں لے آتی ہے، 20 کو وقوع ہوتا ہے، 21 کو ایف آئی آر، 25-26 کو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ پولیس نے کیا وقوع خود کرایا؟ کیا یہ کسی ڈان کی فلم ہے کہ پولیس نے چھوڑا جاؤ اپنا کام کر کے آؤ اور آگے واپس سوالات میں بند کر دو؟ آئی جی پنجاب صاحب، خدا کے لیے یہ فلمی دنیا نہیں ہے، یہ ہمارا پنجاب ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے عثمان بزدار صاحب 19 کو گرفتار کیا لڑائی کے سلسلے میں، اس کے بعد 21 کا وقوع بنا کر سیدھا جیل بھیج دیا۔ کیا ہو رہا ہے آپ کی پولیس میں؟ آئی جی صاحب، میں آخر میں یہ 3 مائیں آج میرے پاس آئی ہیں، ایک بچوں کا ماموں بھی ہے، ان کی آواز سننے کے بعد آپ نے خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ 3 ماؤں کے آنسوں میں کتنی سچائی ہے۔ ایک ماموں لاہور سے آ کے بیٹھا ہے، کہاں اکاڑا کہاں لاہور، یہ میرے پاس ٹی وی 99 کے اسٹوڈیو فیصل آباد میں بیٹھے ہیں۔ کیا تکلیف ہے ان کو؟ کیا یہ سعدیہ بی بی سے کچھ چاہتے ہیں یا سعدیہ بی بی ان کو بلیک میل کر کے لاہور سے سیاستدانوں کے، اعلیٰ افسران کے، بیوروکریٹس کے؟ انہوں نے بھی کہا بشرا بی بی سے اپیل ہے، تو میں کہوں گا خان صاحب آپ تبدیلی لے کر آ رہے تھے، کیا یہ تبدیلی ہے کہ ماں کے آنسو نکل آئے؟ اگر یہ تبدیلی ہے تو خدا کے لیے ہمیں یہ تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں معاف کر دیں، آپ چھوڑ دیں حکومت، ان ماؤں کے آنسو ہم سے تو دیکھے نہیں جاتے۔ آپ نے تو اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنی ماں کے نام کا ایک شوکت خانم ہسپتال بنا دیا۔ یہ بھی مائیں ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ یہ مائیں بھی اپنے بچوں کے دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں مر جائیں؟ کیا یہ بھی بچے کل کو عمران خان بن کر شوکت خانم بنائے؟ سبھی عمران خان نہیں بن سکتے۔ خان صاحب خدا کے لیے ان ماں کے آنسوں کو دیکھے۔ ایک ماں ہمارے پاس اپنی فریاد لے کر آئی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو بہت چھوٹی عمر کا ہے کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ آئیں اسی ماں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا بیٹا واقعی ہی بے گناہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی آپ کے بیٹے کے اوپر 380 مقدمہ ہوا ہے جو کہ 376 زنا کا، صولت کاری کا، آپ کیا کہتی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں؟ میرا بیٹا بے قصور ہے۔ دیکھیں ابا جی وہ تو سبھی مائیں کہتی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بے قصور؟ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اس کی اتنی عمر نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے، لیکن وہ عورت بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، کبھی پیسے مانگتی ہے کبھی کچھ مانگتی ہے، ایسے ہی فیصل کو اور آفتاب کو ایسے ہی کرتی ہے، کہتی کہ ہمیں کبھی کہتی ہے اتنے پیسے دے دو، اتنے پیسے دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، ہم غریب لوگ کہاں سے دیں اسے اتنے پیسے۔ میرا بیٹا تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے کتنا چھوٹا ہے۔ جی باجی کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور اس نے کوئی ایسا ہی حرکت نہیں کی جہاں ماں باپ کا آنکھ شرم سے جھک جائے۔
لیکن ہمارا قانون نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ بڑا دیکھتا ہے۔ ظالم تو ظالم ہے، لیکن یہاں تو مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ 376 وہ معاملہ ہے جس کی تو قانون معافی نہیں دیتا، شریعت معافی نہیں دیتی۔ آئی جی انعام غنی صاحب، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، فیصل آباد میں میرے پاس کے اسٹوڈیو میں آئی ہیں ماں، اس ماں کی آواز سنیں، اس ماں کی بھی کیا، ہر ماں کی آواز سنیں۔ 376 اس پہ کوئی قانون بنائیں، کم سے کم میڈیکل ہونے کے بعد ڈی این اے رپورٹ آنے تک ملزم کو گرفتار نہ کریں۔ ایک نہیں ہزاروں کیس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں 376 کے، کہ 6 ماہ بعد رپورٹ آتی ہے، 7 ماہ بعد رپورٹ آتی ہے، اور ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ رپورٹ نل آ جاتی ہے، لیکن وہ ایک ماں کا بچہ، کیا ظلم ہے اس ماں پر جو صبح سے شام تک بیٹے کو نہ دیکھے تو تڑپ جاتی ہے۔ 7 ماہ جو اپنے بچے کو نہ دیکھ پائے، اس پہ کیا بیتی ہوگی۔ اگر اسی دوران میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو مائیں اپنے بچوں کو حوالات میں دیکھ کر مر گئی ہیں۔ آئی جی صاحب، خدارا اپنی پولیس کو ٹھیک کریں، ورنہ عوام سڑکوں پہ آ جائے گی۔ سڑکوں پہ اگر عوام آئی تو کیا ہوگا؟ آئی جی صاحب، آپ کو پتہ ہے، پولیس گردی بند کریں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اس ماں کی طرف سے کہ اس کو انصاف دلائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، آپ کے بڑے بڑے دعوے تبدیلی کے، میں نہیں کہتا کہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، لیکن پولیس میں تو تبدیلی لے آئیں۔ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، خدارا ان ماؤں کی آواز تو سنیں، ان کے بہتے آنسوں تو دیکھیں، ان کو انصاف دلائیں۔ اگر ان کے بچے ذمہ دار ہیں، گناہ گار ہیں، تو ان کو سزا دلائیں۔ یہ مائیں خود کہتی ہیں کہ میرے بچوں کو سزائیں دلائیں اگر وہ گناہ گار ہیں۔ اگر خان صاحب وہ گناہ گار نہیں ہیں تو خدارا ان ماؤں کو انصاف دلائیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان، آپ تو اس جگہ پر بیٹھے ہیں، تمام عدالتیں آپ کے اندر ہیں، پنجاب کی ایک عدالت اکاڑا میں ہے، خدارا ان جج صاحبان سے کہیں کوئی کام تو میرٹ پہ کر لیں۔ وکیل کا چہرہ دیکھ کے کیس لڑا جاتا ہے، کون سا وکیل بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے۔ چیف جسٹس صاحب اپنے جج صاحبان سے اپیل کریں کہ وکیل کا چہرہ نہیں، مظلوم کا چہرہ دیکھ کے فیصلہ کریں۔ پروگرام مظلوم کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان سید ندیم جعفری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اوکے۔